السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، موسم کی خرابی اور بعض دوسرے ناگزیر وجوہات کی وجہ سے میں آج اپنا یہ پروگرام 5 روز کی تاخیر سے کر رہا ہوں، جس کے لیے میں اور میری ٹیم آپ سب سے معذرت خواہ ہیں۔ آج کے پروگرام میں بہت ساری خبریں شامل ہیں، خاص طور سے کراچی کی خاتون SSP کہ اسکریپ چوری کے انکوائری میں انہیں دی جانے والی سزا سے بچانے کے لیے کون کون سے بڑے بڑے افسران اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم کشمیر روڈ ڈاکہ زنی کی واردات میں ملوث پولیس کانسٹیبل فرزن جعفری کی پراسرار ہلاکت پر بھی بات کریں گے کہ اس کی اصلیت یا حقیقت کیا ہے، وہ کون سا سچ ہے جسے چھپانے کے لیے پولیس اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پر بھی آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا IG سندھ مشتاق مہر دادو کے SSP اعجاز شیخ کو محکمہ جاتی سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا انہیں بھی سابقہ IG کلیم امام کی طرح سے سکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور خود سٹی کے SSP سرفراز نواز کی لاڑکانہ میں پوسٹنگ اور ان کی جگہ خود شبیر سٹیار کی پوسٹنگ میں کون سی شخصیات ملوث ہیں، کس نے یہ پوسٹنگ کروائی ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے اسٹیٹمنٹ برانچ کے جو DIG ہیں رانا اکبر شہزاد کے اس تاریخ ساز کارنامے کا جو کہ انہوں نے اس وقت سر انجام دیا ہے۔ خود سندھ پولیس کی سینٹرل پولیس آفس کی اس بہت پرانی اور بہت بڑی بیماری کا سراغ لگا کر ایک سینئر کلر کو تبدیل کرا دیا، جس سے متاثرہ پولیس افسروں اور اہلکاروں میں اس وقت ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی۔ دوسری جانب خود دوسرے اس طرح کے کلرکوں میں اس وقت ایک صف ماتم بچ چکا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس پر بھی ہم پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور ہم پروگرام میں خود ٹریننگ کے جو ایڈیشنل IG ڈاکٹر کرمان فضل اور خود DIG ٹریننگ عبدالحمید کوسو میں جو اس وقت سر جنگ چل رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں بھینس کالونی کے جو بہت بڑے بھینسوں کے باڑے کے مالک جمیل میمن پر بھی بات کریں گے کہ ان کے کتنے پولیس افسران اس وقت کاروباری شراکت دار بن چکے ہیں، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھینسیں وہاں پر پولیس والوں کی موجود ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پروگرام کے آخر میں وہ ہم خود بلوچستان پولیس کے ایک دکھی کانسٹیبل کی پکار بھی شامل کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ فروری کا مہینہ بہت اہم ترین مہینہ ثابت ہو رہا ہے پاکستان پولیس کے لیے، جس میں بہت سارے IGs کے وہ تبدیلیاں زیر غور کی جا رہی ہیں۔ اور پروگرام میں ہم پھر ڈالر گرلز پر بات کریں گے، کس طریقے سے ایان علی کے بعد خود اس وقت ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف وہ منی لانڈرنگ کے الزام میں کارروائی بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ اسکریپ چوری کا معاملہ، جس میں خود سندھ پولیس کی ایک خاتون SP ملوث ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ جو انکوائری ہے یہ 7 اکتوبر 2019 کو اس وقت کے DIG ریلوے رانا اکبر شہزاد، جو کہ اس وقت سندھ پولیس کے DIG اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے یہ انکوائری خود IG ریلوے کے حکم پر شروع کی تھی۔ یہ انکوائری وہ ریلوے کی SP شیلا قریشی کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ ان کے خلاف ایک درخواست آئی تھی کہ انہوں نے اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے سرکاری اسکریپ اپنے اسٹاف کے ذریعے چوری کروایا ہے۔ یہ الزامات ان پر تھے، اور چوری شدہ اسکریپ کو پگھلا کر اس لوہے سے وہ اپنے ذاتی بنگلے کا مین گیٹ اسی لوہے سے تعمیر کروائی۔ یہ ان پر
الزامات تھے۔ جب یہ انکوائری شروع ہوئی تھی تو انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے خاتون ایس ایس پی کا ریلوے سے اسٹیپ میں تبادلہ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی پوسٹنگ جو ہے خود سندھ پولیس میں کر دی گئی تھی۔ جب رانا اکبر شہزاد نے جب انکوائری شروع کی تو اپنی انکوائری کو شفاف بنانے کے لیے دوسری پارٹی کا بیان قلم بند کرنے کے لیے انہوں نے کوئی 1 درجن سے زائد بار جو ہے اپنی پارٹی کراچی بھجوائی تاکہ خاتون ایس پی کا بیان قلم بند کیا جا سکے۔ کوئی پارٹیاں ریلوے پولیس کی آتی رہی لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے وہ انہیں ایکسس نہیں تھی خاتون ایس ایس پی سے انٹروگیٹ کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے یا ان کا بیان قلم بند کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے 1 ماہ میں جیسے انکوائری کو مکمل ہونا تھا، وہ انکوائری محض جو ہے شیلا قریشی کی بیان قلم بند نہ کرنے یا پولیس پارٹی سے تعاون نہ کرنے یا پھر سندھ کے آئی جی کے جو ہے تفتیش میں سیسا پلائی دیوار بننے کی وجہ سے جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا اور انکوائری آگے نہیں بڑھ سکی۔ بالآخر تک ہار کر جو ہے وہ رانا اکبر شہزاد ڈی آئی جی نے 1 سال کے بعد جو ہے وہ اپنی انکوائری جو ہے اپنے سرکمسٹانس اپنی دوسرے شواہدوں کو بیس بنا کر جو ہے وہ انکوائری مکمل کر کے اپنی انکوائری کا نچوڑ یعنی کہ ایس ایس پی جو ہے شیلا قریشی کو اس میں قصوروار ثابت کروا کے ان کے خلاف مزید کارروائی کرنے کے لیے رپورٹ جو ہے سیکٹری اسٹیپ کو اس وقت بھجوا دی تھی، جس کے بعد جو ہے سیکٹری اسٹیپ نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے ریلوے کے ڈی آئی جی رانا اکبر شہزاد کی وہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ ری انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ نیشنل پولیس اکیڈمی کے ایک اور ایماندار ترین ڈی آئی جی عبد الرب کے حوالے کر دی تھی۔ عبد الرب نے تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ 1 سال اس میں انکوائری وہ کرتے رہے، جب وہ مکمل طور پر سیٹسفائی ہو گئی کہ ہاں رانا اکبر شہزاد نے جو انکوائری کی ہے وہ انکوائری جو ہے وہ ہر لحاظ سے حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، اگرچہ کہ اس میں خود خاتون ایس ایس پی کا بیان شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو یک طرفہ انکوائری تھی وہ انکوائری جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ اس سے جو ہے وہ عبد الرب جو ڈی آئی جی انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی رپورٹ جو ہے سیکٹری اسٹیپ عبداللطیف کو بھجوائی اور اپنی رپورٹ میں انہوں نے جو ہے خود خاتون ایس ایس پی کے لیے جو ہے وہ 1 سال فار فیوچر کی سزا جو ہے وہ منتخب کی تھی، یعنی کہ اس کو قصوروار ٹھہرایا کہ انہیں 1 سال کی سزا دی جائے، جس کے بعد جو ہے سیکٹری اسٹیپ نے جو ہے وہ انہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فار فیوچر 1 سال کی انہیں سزا دے دی، جس کے بعد جب اس سزا کا علم ہوتا ہے خود خاتون ایس ایس پی کے، تو پھر اس میں وہ واویلا مچاتی ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کا بیان سنے بغیر یک طرفہ کارروائی ہوئی جو کہ انصاف کے طریقہ کار کے صریحاً خلاف ہے۔ بعد ازاں اطلاع یہ ملی کہ ان کی کسی ذریعے سے جو ہے خود سیکٹری اسٹیپ سے بھی 1 to 1 ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو ہے انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ ان کے ساتھ یہ انتقامی کارروائی کی گئی ہے، یہ پروفیشنل جیلیسی ہے اور یہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی کے یہ الزامات جو ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ اس قسم کا کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی جو کہ اس کے منصب کے خلاف ہے، جس پر جو ہے پھر بعد میں اطلاع یہ ملی کہ سیکٹری اسٹیپ نے جو ہے خاتون ایس ایس پی کے فریاد سے یا ان کے دکڑوں سے متاثر ہو کر ان سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی جو انکوائری تھی وہ بعد میں جو ہے ایڈیشنل سیکٹری انٹیریئر کو دے دی اور ان کو کہا کہ آپ اس میں انکوائری کر کے رپورٹ دیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیکٹری اسٹیپ نے جو ہے وہ خود اس سے قبل جو ڈی آئی جی پولیس اکیڈمی تھے عبد الرب کی رپورٹ سے اتفاق نہیں کیا، اسی وجہ سے جو ہے وہ تیسری بار جو ہے اب اس معاملے کی انہوں نے انکوائری جو ہے ایڈیشنل سیکریٹری انٹیریئر کو دے دی۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہنا ہے کہ اس انکوائری کو رکوانے، اس کو اثر انداز کرنے کے لیے جو ہے خود خاتون ایس ایس پی اپنی ہی ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب کے ہمراہ کوئی 1 درجن سے زائد چکر جو ہے وہ اسلام آباد کے لگا چکی ہیں، اور انہوں نے اپنے
تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے تفتیشی انکوائری افسروں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، لیکن عبدالرب جو ڈی آئی جی ہیں ان کی ریپوٹیشن سب کے سامنے ہے کہ وہ بلا کسی خوف و خطر جو ہے وہ اپنی انکوائری کرتے ہیں، چاہے انہیں کوئی بھی سفارش کریں وہ کبھی نہ تو غلط کام کرتے ہیں نہ غلط سفارش سنتے۔ یہی رپورٹ جو ہے، یہی ریپوٹیشن جو ہے خود ڈی آئی جی رانا اکبر شہزاد کی، دو ایماندار ترین ڈی آئی جیز نے اپنی انکوائریوں کا نچوڑ جو ہے اس میں جو ہے خاتون ایس ایس پی کو اسکریپ چوری کے معاملے میں جو ہے مبینہ طور پر جو ہے قصوروار ٹھہرا ہے۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ سیکٹری اسٹیٹ سے جو ہے خود سندھ پولیس کے جو آئی جی ہیں مشتاق مہر کے بھی بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس معاملے میں خود آئی جی سندھ نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور خود اس وقت سابقہ جو آئی جی موٹر وے ہیں انہوں نے بھی اس میں کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ گریڈ 22 کے 3 4 5 افسران جو ہے وہ اس وقت مل کر جو ہے سیکٹری اسٹیٹ کو جو ہے پریشرائز کر رہے ہیں مبینہ طور پر کہ وہ اس خاتون ایس ایس پی کے خلاف ہونے والی اس انکوائری میں جو ہے وہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے کلین چٹ دے دیں۔ اب یہ انکوائری جو ہے خود سیکٹری اسٹیٹ جو ہے وہ افضل لطیف کے لیے بھی ایک چیلنج بن گیا، ان کا اپنا معیار جو ہے کہ ان کی جو اپنی ایک شہرت ہے ایمانداری کی، نہ جھکنے اور نہ بکنے والی، وہ اب جو ہے وہ اس وقت لرز رہی ہے اس انکوائری کی وجہ سے کہ وہ اس انکوائری میں ان کا کیا کردار سامنے آتا ہے۔ یہ بھی ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہنا ہے کہ جام جب ٹکراتے ہیں تو پھر وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے فیصلے ان جاموں کے ٹکرانوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ اب اس میں جو ایڈیشنل سیکٹری انٹیریئر ہے وہ اس میں کیا فیصلہ دیتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ انکوائری جو ہے یہ اس وقت بہت زیادہ پریشر زون میں اس وقت کی جا رہی ہے، یعنی کہ دو ایماندار ترین ڈی آئی جیز کی انکوائری کو جو ہے وہ اس وقت ناکام اور غلط ثابت کرنے کی کوششیں اس وقت کی جا رہی ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کون اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایسے کال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے ساتھ اسی طریقے سے جاری سرے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ کشمیر روڈ پہ ایک ڈاکہ زنی کی واردات ہوئی تھی پچھلے 2 ہفتے کے دوران۔ اب اس میں جو ہے کہ شاہ رخ نام کا ایک نوجوان جو ہے وہ مزاحمت پر، جب اس کی ماں اور بہن کو ڈاکو لوٹتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں تو ڈاکو گولی انہیں مار دیتے ہیں اور آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ملزمان جو ہے وہ نقدی اور جیولری جو ہے وہ چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ اب جو معاملہ آگے بڑھا ہے اس میں کہ اس معاملے میں، اس ڈاکہ زنی میں ملوث ایک پولیس کانسٹیبل فرزن جعفری جو ہے وہ ان کی خودکشی رپورٹ ہوئی کہ انہوں نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں کراچی سے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو، جو خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ ہلاکت جو ہے یہ پولیس مقابلے میں ہوئی ہے، پولیس مقابلہ ہوا، پولیس مقابلے میں اس کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ لیکن ہلاکت کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ پولیس کانسٹیبل ہے، پتہ تو پہلے سے تھا کہ پولیس کانسٹیبل ہے اور اسی نے جو ہے یہ واردات کی ہے، اسی لیے مقابلے میں انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ مقابلہ جعلی ہے یا اصلی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوا، لیکن پولیس مقابلے میں ان کی موت ہوئی ہے۔ اس کے بعد سینٹرل پولیس آفس سے کوئی فون آتا ہے کہ اس کو پولیس مقابلہ ظاہر کرنے کی غلطی نہ کی جائے، یہ پولیس کی رسوائی کا باعث بنے گا، یعنی کہ پولیس مقابلہ ظاہر نہ کیا جائے، اس سے خودکشی کا رنگ دیا جائے، یعنی کہ ایسا کارنامہ جو کہ خود پولیس نے سر انجام دیا ہے کہ ایک اپنے میں موجود اپنے پیٹی بند بھائی جو کہ ڈاکہ زنی کی وارداتوں میں ملوث تھا، وہ پولیس سے مقابلے میں مارا جاتا ہے، لیکن پولیس ہی کے بڑے افسران جو ہے اس انکاؤنٹر کو، اس پولیس مقابلے کو سبوتاژ کرنے کی اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ اسے پولیس مقابلہ ظاہر نہ کیا جائے، اسے خودکشی قرار دیا جائے۔ پولیس مقابلہ ظاہر کرنے سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا کہ پولیس والے جو ہے خود اس وقت پورے شہر میں جو ہے
ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی اس وقت وارداتیں کرے. کراچی میں اس وقت لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے، اور یہ واردات بھی اسی وارداتوں میں سے ایک ہے. یعنی کہ ایک دن میں جو ہے 3 وارداتیں ہوئی تھی ڈاکہ زنی کی. ان 3 وارداتوں میں جو ہے 3 افراد جو ہے پولیس فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے. یہ اسی روز کا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ایک پولیس کانسٹیبل ملوث تھا جو کہ پولیس سے مقابلے میں اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، یعنی کہ کانسٹیبل جو ہے یہ فرزند جعفری. اب باقی جو وارداتیں ہوئی اس سے اظہار ہوتا ہے کہ باقی وارداتوں میں بھی خود پولیس والے ہی ملوث ہوں گے. اس شبے کو جو ہے نا تقویت نہ دینے کے غرض سے جو ہے نا اس کو بھی پولیس مقابلہ ظاہر کرنے سے گریز کیا گیا، بلکہ اسے خودکشی کا رنگ دیا گیا، اور اس ڈاکہ زنی کی واردات کو جو ہے وہ قتل کی واردات کا رنگ دینے کی ایک طریقے سے کوشش کی جا رہی کہ یہ جو شاہ رخ کا جو قتل ہوا ہے یہ ڈاکہ زنی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ کوئی ذاتی رنجش کا شاخسانہ ہے. یہ پوری کی پوری تفتیش کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے گھمانے کی اس وقت کوشش کی جائے. مطلب سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ ڈاکہ زنی کی واردات، اس کی باقاعدہ مووی موجود ہے، کس طریقے سے وہ چیزیں جپٹی کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ فائرنگ کرتے ہیں اور فائرنگ کر کے وہاں سے فرار ہو جاتے. اب جبکہ ان کا ایک اور جو ساتھی ہے عمران، وہ پولیس کی کسٹڈی میں، اور ساری کی ساری تفصیل پولیس کو بتا چکا ہے کس طریقے سے جو ہے کانسٹیبل جو ہے یہ فرزند جعفری نے یہ واردات تن تنہا کی. وہ ان کے ساتھ تھا اور اس کو چھوڑ کے چلا گیا، اور بعد میں واردات کر کے آیا تو گھبرایا ہوا تھا اور کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا. حالانکہ وہ اس وقت واردات کر کے آیا تھا، قتل کر کے اور لوٹ مار کر کے آیا تھا، اور بعد میں جو ہے اسی لوٹ مار کے پیسوں میں سے جو ہے اس کو ایک گن بھی اس نے دلوائی تھی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. یعنی کہ معاملہ کھلی کتاب کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود محض بڑے افسروں کی جانب سے ملنے والے ہدایت پر، ملنے والے حکم پر جو ہے اس پولیس مقابلے کو پولیس مقابلہ ظاہر کرنے کے بجائے اسے خودکشی کا رنگ دے دیا گیا ہے. حالانکہ خودکشی نہیں ہے، خودکشی کوئی اتنی دور سے فائرنگ کر کے اپنے آپ کو خودکشی نہیں کر سکتا. میڈیکل رپورٹ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ گولی انہیں دور سے ماری گئی ہے. دور سے جو گولی لگتی ہے وہ خودکشی نہیں ہو تو قتل ہوتا ہے. پولیس مقابلہ تو ہو سکتا ہے، قتل تو ہو سکتا ہے، وہ خودکشی نہیں ہو سکتی. لیکن اب یہ پولیس نے جو ہے محض اپنی کھال کو بچانے کے لیے جو ہے اس پولیس مقابلے کو جو ہے وہ خودکشی کا رنگ دے رہا ہے. حالانکہ آج جو ہے سندھ ہائی کورٹ میں جو ایک کلاس لی گئی ہے ہمارے قابل احترام سندھ پولیس کے آئی جی، وہ بھی میڈیا کے سامنے ہے، کس طریقے سے چپتے ہوئے سوالات جو ہے قابل احترام معزز جج صاحبان نے ان سے کیے. لیکن مجال ہے کہ قابل احترام آئی جی سندھ نے کوئی لب کشائی کی ہو، انہوں نے کوئی اپنے منہ سے ایک لفظ بھی کہا ہو کہ بھئی ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی، کوئی اپنا ایک بھی کارنامہ جو ہے وہاں پر وہ بیان کرنے سے قاصر ہے. جو کہ ان کی ایک عادت ہے، جب سے وہ آئی جی سندھ بنے ہیں انہوں نے قسم کھائی ہے کہ نہ تو وہ ہائی کورٹ میں اپنی زبان کھولیں گے، نہ کبھی میڈیا کے سامنے آ کے بات کرنے کی کوشش کریں گے. دونوں جگہوں پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ ان کی منہ میں زبان ہی نہیں. یہی حال جو ہے وہ آج ہائی کورٹ میں بھی رہا کہ ہائی کورٹ میں جو ہے معزز جج صاحبان جو ہے ان پر تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، انہیں طرح طرح کے سوالات کرتے رہے کہ آپ 3 سال سے آئی جی ہو، آخر آپ ان وارداتوں کو روک تھام کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں اس قابل نہیں کہ یہ وارداتیں نہ ہو؟ پولیس کیوں ڈاکوؤں کے مارے جانے والے ڈاکوؤں کو اپنا کارنامہ ظاہر کرتے؟ پولیس میں اتنی سخت کیوں نہیں کہ خود اس طرح کے مقابلے کر سکے؟ یعنی کہ اس طرح کے سوالات کر کے آڑے ہاتھوں جو ہے انہوں نے جو ہے قابل احترام ججوں نے سندھ پولیس کے سربراہ کو لے کے، مجال ہے کہ سندھ پولیس کے سربراہ نے اپنے منہ سے اف تک کیا ہو. حسب روایت وہ خاموش رہے اور خاموشی سے واپس آ گئے. خاموشی جو ہے وہ جہاں اعتراف جرم ہے وہیں پر جو ہے وہ طوفان کا پیش خیمہ بھی ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ اعتراف جرم ہے یا کہ یہ کوئی طوفان آگے بننے جا رہا ہے. نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی. ہم جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے جاری سے ہمیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اب قابل احترام آئی جی سندھ نے جو دادو کے جو ایس ایس پی اعجاز شیخ کے خلاف انہوں نے ایک محکمہ جاتی کارروائی شروع کر دی. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے غیر ملکی جو وفد ہے ان سے ملاقات کی کراچی آ کر، جو کہ اس کا ڈومین نہیں تھا.
اس کے لیے باضابطہ انہیں سندھ حکومت سے یا وفاقی حکومت سے پرمیشن درکار تھی. بغیر کسی پرمیشن کے انہوں نے جو ہے غیر ملکی وفد سے ملاقات کر کے ایک تاریخ ساز اور سنگین غلطی کا ارتکاب کیا جس پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے ایک رپورٹ بھیجی تھی خود سندھ حکومت کو, جس کے بعد جو ہے ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کہ وہ اپنی اس انکوائری میں جو ہے دادو کے ایس ایس پی جو ہے اعجاز شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ اب اس انکوائری کی شکل میں جو ہے وہ ان کا ٹاکرا جو ہے وہ صوبائی وزیر جو ہے سہیل انور سیال سے ہو جائے گا, اس لیے کہ اعجاز شیخ کی پش پر کوئی اور نہیں, خود سہیل انور سیال کھڑے ہیں. اور سہیل انور سیال کی پوزیشن کیا ہے اس سے خود آئی جی مشتاق مہر اچھی طریقے سے واقف ہیں. اعجاز شیخ کے خلاف جب عمر کوٹ میں وہ ایس ایس پی تھے اس وقت کے جو آئی جی تھے سندھ کلیم امام نے بھی ایک اسی طریقے سے ان کے خلاف خط لکھا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, لیکن ان کے خلاف اس وقت بھی کارروائی نہیں ہو سکی تھی اور خود کلیم امام جیسی آئی جی کو بھی اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب دیکھنا یہ کہ کیا آئی جی مشتاق مہر جو ہے دادو کے ایس ایس پی اعجاز شیخ کے خلاف کارروائی کر کے انہیں تبدیل یا سسپینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج جو دو اور پوسٹنگ ہوئی ہے, ایک تو سرفراز نواز کو جو ہے ان کے انکار کے باوجود, حالانکہ ایک روز قبل جو ہے وہ آئی جی ان کا تبادلہ کر رہے تھے لاڑکانہ, انہوں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے لاڑکانہ نہ بھیجے, مجھے یہاں سٹی میں ہی رہنی ہے, لیکن آئی جی مشتاق مہر نے ان کی ایک نہیں سنی اور ان پہ الزام لگایا کہ ان کے سٹی کے حدود سے جو ہے سینٹرل کے ایس ایس پی نے کتنی بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد کر لی اور ان کو کانوں کان خبر نہیں. تو یہ تو اتنی سنگین غلطی کی آپ مرتکب ہوئے, تو اس پر تو آپ کو جو ہے تبدیل کرنا ضروری ہے کہ آپ کو ایس این ڈی جی بھیجا جائے, لیکن میں پھر بھی آپ کو جو ہے لاڑکانہ کی پوسٹنگ دے رہا ہوں. یہ جواز پیش کر کے جو ہے پھر ان کا جو ہے وہ سٹی سے تبدیل کر کے انہیں جو ہے لاڑکانہ کا ایس ایس پی لگا دیا, جہاں سے جو ہے لاڑکانہ کے ایس ایس پی عمران قریشی جو کہ خود مشتاق مہر کے لاڈلے اور چہیتے تھے, انہیں وہاں سے تبدیل کر کے کڈے لین لگا دی گئی. ان پر جو ہے وہ کرپشن کے سنگین الزامات تھے, اور ابھی ایک روز قبل جو ہے وہ انہی کی ایک پولیس پارٹی نے جو ہے ایک گاؤں پر جو ہے وہ سجے بخش جاگرانی گاؤں ہے اس پر جو ہے حملہ کر دیا تھا. وہاں کے لوگوں نے باضابطہ اس کی ویڈیو تک بنوا لی تھی, جس پر جو ہے اب لاڑکانہ کے ڈی آئی جی نے جو ہے 3 کانسٹیبلوں جمیل احمد اوڈو, شاہد سولنگی اور صابر علی پلپوٹو کو معطل کرے. تینوں جو ہے خود ایس ایس پی عمران کے جو ہے وہ پارٹی میں شامل تھے. گٹکا ماوا جوا سٹا پورا یعنی لاڑکانہ میں کھلے عام چل رہا تھا, یعنی کرپشن کا دورہ تھا جس پر جو ہے وہ انہیں تبدیل کرنا پڑا. اب سرفراز نواز کو جو ہے وہ لاڑکانہ کا ایس ایس پی لگا دیا اور ان کی جگہ پر جو شبیر سٹیار کو جو ہے وہ ان کی چوائس پر جو ہے سٹی کا ایس ایس پی لگا دیا. اب کہتے ہیں کہ شبیر سٹیار کی پوسٹنگ میں جو ہے وہ حاجی علی حسن زرداری کا مرکزی کردار ہے. حاجی علی حسن زرداری جو ہے ان کے پیپلز پارٹی کے ہائی کمان سے کیا تعلقات ہیں یہ کسی سے بھی ڈکے چھپے نہیں ہیں. یعنی 5 ضلع ایسے ہیں سندھ کے جہاں کے ایس ایس پی اور ڈی سی جو ہے وہ خود حاجی علی حسن زرداری کی این او سی کے بغیر ان کی پوسٹنگ سندھ حکومت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی, جس میں خود ٹھٹا ہے, بدین ہے, سجاول ہے, نوشیر و فیروز ہے. یہاں پر جو ہے یہ ساری کی ساری پوسٹنگیں جو ہے اور نواب شاہ یہ پوسٹنگیں ساری جو ہے خود حاجی علی حسن زرداری کی ایما پر یا ان کی سفارش پر ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ ٹپی کے بعد جو ہے اب وہ کام ٹھٹے کا جو پہلے ٹپی کرتے تھے اب وہ کام ٹپی کے بعد انہوں نے سنبھال لیا ہے. اور شبیر سٹیار کی اور خود تنویر تونیو کی پوسٹنگ بھی جو ہے یہ علی حسن زرداری کرواتے ہیں. اور یہ اب شبیر سٹیار کی پوسٹنگ جو ہے یہ سٹی میں بھی جو ہے کروانے میں خود حاجی علی حسن زرداری کا کلیدی کردار ہے. وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو سبق اسی طرح میں سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. رانا اکبر شہزاد جو سندھ پولیس کے اسٹیبلشمنٹ برانچ کے ڈی آئی جی ایک بڑا تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا, جو کہ اس وقت مبارکباد کے مستحق ایک بہت بڑی بیماری ہے سینٹرل پولیس آفس کی, بہت بڑی بیماری. یعنی کہ پورے سینٹرل پولیس آفس کو انگلیوں پر نچوانے والے 2 ہی کلرک تھے, جو کہ گریڈ 14 کے ہونے کے باوجود گریڈ 17 کی پوسٹوں پر جو ہے 16 کی پوسٹوں پر یہ براجمان تھے. اس میں سے ایک کا نام جو ہے وہ سلیم
تنولی ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ صبور ہے. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ برانچ 2 کے جو ہے وہ سلیم تنولی تھے اور 1 کے جو ہیں وہ مسٹر صبور ہیں. تنولی کو جو ہے وہ رانا اکبر شہزاد نے ان کی کرپشن پکڑ لی اور کرپشن پکڑنے کے بعد جو ہے وہ ان کو بطور سزا جو ہے وہ سی پی او سے نکال کر انہیں ایس آر پی میں ان کو بھجوا دیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے امجد بابر کی پوسٹنگ کر دی ہے. اب ان کے ریڈار پر جو ہے وہ اس وقت صبور ہیں. یعنی ان لوگوں پر یہ ہے کہ سپاہی جو ڈسمس ہیں ان کے بحالی کے جو ہے مسٹر سلیم تنولی صاحب جو ہے وہ 1,00,000 روپے رشوت وصول کرتے تھے. کسی کی تنخواہ بنے تنخواہ کھلوانے کے 50,000 روپے لیتے تھے. یعنی کہ ہر معاملے کے انہوں نے ریٹ مقرر کیے ہوئے تھے. یعنی کہ بہت سارے پولیس اہلکاروں کو جو ہے خود رانا اکبر شہزاد جو ہے وہ بحال کر دیا کرتے تھے. وہ بحال ہونے کے باوجود جو ہے مٹھائی کے نام پر جو ہے وہ سلیم تنولی کو 1,00,000 روپیہ رشوت دینے پر مجبور تھے. اور یہی شکایت جو ہے خود صبور کے خلاف بھی جو ہے وہ مسلسل آ رہی ہے رانا اکبر شہزاد کو. اب رانا اکبر شہزاد جو ہے وہ صبور کے خلاف جو ہے وہ شواہد جمع کر کے ان پر بھی مضبوط ہاتھ ڈالنے کی اس وقت تیاریاں کر رہے ہیں. اب اس تبدیلی سے جو ہے اس وقت خود کلریکل جو مافیا ہے جو کرپٹ مافیا ان کی تو ماں مر چکی ہے. ایک صف ماتم ان میں اس وقت بچ چکا ہے. لیکن جو متاثرہ پولیس اہلکار تھے ان میں جو ہے اس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب کے سب جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جو ہے رانا اکبر شہزاد کو اس وقت دعائیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ان کا بہت پرانا مسئلہ جو حل کر دیا. جو ایک بیماری تھی جو سینٹرل پولیس آفس کی اس بیماری کا کسی نہ کسی حد تک جو ہے رانا اکبر شہزاد نے جو ہے وہ علاج دریافت کر دیا. ان کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے. چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. دو جو اس وقت ہے پولیس ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ جو ہے ڈاکٹر کامران فضل اور خود ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عبدالحمید کوسو میں اس وقت ایک سر جنگ جو ہے اس کے چلنے کی اطلاع ملی ہے. اطلاع یہ ملی ہے کہ ایک تو 2 روز قبل جو ہے ڈی آئی جی موصوف نے اپنے اختیارات کا کچھ تجاوز کرتے ہوئے جو ہے وہ شاد ابن مسیح کو جو ہے جو رضاق آباد کے اس وقت پرنسپل ہے انہیں جو ہے پی ٹی سی شہداد پور کا بھی لک آفٹر کا اضافی چارج دے دیا تھا. اس طریقے سے لڑکانہ کے جو پرنسپل مسٹر چانڈیو کو سکرن کا بھی لک آفٹر چارج دے دیے تھے. وہ دونوں آرڈر جو ہے کامران فضل نے ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ نے کینسل کر دیے اور اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ان کی جگہ جو ہے سعادت علی یاسین جو ہے ایس ایس پی جو کہ ایف ایس سی میں تھے ان کا تبادلہ کر کے انہیں شہداد پور پولیس ٹریننگ سینٹر کا پرنسپل تعینات کر دیا ہے. ایک اور کارنامہ جو ہے انہوں نے سر انجام دیا ہے خود ڈی آئی جی ٹریننگ عبدالحمید کوسو نے. منظور کبرانی جن کا ٹرانسفر پہلے کر دیا گیا تھا کرپشن پر سابقہ ڈی آئی جی ٹریننگ عمران یعقوب نے جام نواز علی ٹریننگ سینٹر سے اور ان پر جو ہے وہاں کے ایئر کنڈیشن اور چارپائیاں اور دوسرے جو ہے رنگروٹوں کا سامان جو ہے وہ فروخت کرنے کا الزام تھا. وہ انہیں جو ہے ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ضلع میں ان کو تبدیل کر دیا تھا. لیکن اب انہوں نے جو ہے موجودہ ڈی آئی جی ٹریننگ نے انہیں دوبارہ جو ہے نہ صرف ٹریننگ میں اس کو تبادلہ کر دیا بلکہ ان کی پوسٹنگ اسی جام نواز علی پولیس ٹریننگ سینٹر میں کر دی. ایک سر جنگ جو ہے وہ ان میں چل رہی ہے خود ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عبدالحمید کوسو اور ان کے ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ ڈاکٹر کامران فضل کے مابین. ناظرین فروری کا مہینہ جو ہے بڑا معنی خیز مہینہ ثابت ہوگا پولیس کے لیے اس لیے کہ پولیس میں جو ہے 2 صوبوں کے آئی جیز جو ہے وہ ان کے تبادلے جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. وہ 2 صوبے کون ہیں اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں لیکن 2 صوبوں کے آئی جی جو ہے وہ انڈر ٹرانسفر ہے. فروری کے پہلے ہفتے دوسرے ہفتے کسی بھی ہفتے جو ہے انہیں تبدیل کر دیا جائے گا. اس طریقے سے جو روٹیشن پالیسی کا جو 3rd فیز ہے وہ بھی جو ہے اس پر اب عمل درآمد جو ہے وہ فروری میں متوقع ہے. یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. جمیل میمن کون ہے جس کا بھینسوں کا ایک اتنا بڑا ہے خود بھینس کالونی میں کہ تقریباً کہتے ہیں 5,000 بھینسیں جو ہے ان کے بھینسوں کے باڑے میں اس وقت ہے اور ان کی یہ ڈیل ہوتی ہے جن کی بھینسیں جو ہیں ان کے باڑے میں اس وقت موجود ہیں. اطلاع یہ ہے کہ تقریباً جو ہے کراچی کے 20 سے زائد پولیس افسروں کے جو ہے بھینسیں جو ہے وہ ان کے باڑے میں اس وقت موجود ہیں جن کا منافع جو ہے جمیل میمن جو ہے وہ انہیں انتہائی ایمانداری کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. 3 میں یہ شرط یہ ہے کہ وہ ایک وقت کا دودھ جو ہے
وہ اپنے محنت کے طور پر جو ہے وہ جمیل میمن جو ہے وہ ان سے لیتے ہیں. دوسرے ٹائم کا جو دودھ ہے وہ ان کے مالکان کو ان کا سرمایہ یا ان کی رقم جو ہے ایمانداری کے ساتھ ان کے پاس پہنچاتے ہیں. تقریباً اربوں روپوں کی جو ہے اس وقت بھینسیں جو ہے اس وقت جمیل میمن کے باڑے میں ہے، جس میں نے کہا نا کہ 20 سے زائد پولیس افسران ہیں جن کے اس وقت بھینسیں جو ہیں وہ خود اس وقت جمیل میمن کے باڑے میں، جس میں ایس ایس پی، ڈی آئی جی اور خود ایس ایچ اوز کی بحثیں بھی اس میں شامل ہے. اب یہ کون کون اس میں ہے یہ اب انکوائری کرنا جو ہے خود اینٹی کرپشن یا نیب کے افسروں کا کام ہے. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. بلوچستان سے جو ہے ایک اور پولیس کانسٹیبل کی پکار ہے آج کے ہمارے پروگرام میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کانسٹیبل لگتا ہے کہ پولیس کا سب سے زیادہ یتیم شعبہ ہے کہ جس کے زخمیوں کا کوئی علاج معالجہ نہیں کیا جاتا، بلکہ پولیس کا جو محکمہ ہے وہ ان سے سرد مہری اور بلکہ بے رخی برتتا ہے ان کے علاج معالجے کے معاملے میں. یہ کانسٹیبل ہیں امان اللہ جو ڈیرہ بگٹی کا رہائشی ہے، کانسٹیبل نمبر جو اس کا ہے 5614 ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی 8 اگست 2021 کو سرینا ہوٹل کے اسی بم دھماکے میں شدید زخمی ہوئے تھے جس بم دھماکے میں ڈیرہ بگٹی کا کانسٹیبل علی اکبر بگٹی شہید ہوا تھا، جسے خود 6 مہینے کے بعد رو رو کر جو ہے گھر والوں کے احتجاج پر فریاد پر جو ہے پولیس نے اس کو شہید ڈکلیئر کر اس کی تنخواہ جاری کروا دی. یہ تو پولیس کا یعنی کہ بے رخی کا یہ عالم ہے. اب اسی واقعے میں جو ہے یہ بھی شدید زخمی ہوئے، ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا تھا جو کہ خود کوئٹہ کے ڈاکٹروں کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ صحیح علاج نہیں کر سکے، اس کا بازو ناکارہ ہو گیا ہے. اب اس کو علاج کے لیے جو ہے وہ کراچی بھجوایا گیا ہے. خود بلوچستان حکومت نے اور پولیس نے وہاں آغا خان اسپتال میں ان کو بھجوایا گیا تھا کہ ان کا جو ہے وہ معلوم کیا جائے کہ ان کے علاج پر کتنا خرچہ آئے گا. ایک لیٹر انہوں نے جو ہے وہ ریفر کو پر کیا تھا، لیکن آغا خان اسپتال والوں نے جو ہے وہ سرکاری ریفر لیٹر کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک آپ 1 لاکھ روپے جمع نہیں کراؤ گے آپ کا جو ہے وہ علاج شروع نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کے علاج پر کتنا خرچہ یا کتنی لاگت آئے گی. اب اس کے بعد جو ہے اس کانسٹیبل نے جو ہے امان اللہ نے جو ہے خود اپنے محکمے کو جو ہے بلوچستان پولیس کو جو ہے وہ لیٹر لکھ کے درخواست لے کے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے. 3 ماہ گزر چکے ہیں لیکن اب تک جو ہے وہ ان کی درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی اور نہ ان کا اب تک علاج شروع ہو سکا ہے. انہوں نے بڑے روتے ہوئے امان اللہ نے جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی جو امان اللہ مبارکی کے ساتھ اپنے جذبات شیئر کیے، ان سے فریاد کی کہ ان کی آواز جو ہے اپنے چینل میں نشر کی جائے، ان کی آواز کو کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے، کس طریقے سے سوتیلی ماں کا سلوک جو ہے یہ بلوچستان کانسٹیبری کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. کہ یعنی کہ 6 ارب 80 کروڑ کا بجٹ ان کے پاس ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے. 6 ارب 80 کروڑ پہ کہاں چلے گئے کہ وہ ہم سپاہیوں کو تک کا علاج اس رقم سے نہیں ہو رہا ہے. سب افسران جو ہے بڑے پیٹ والے ہڑپ کر گئے اور ہم جو ہے اب علاج کے لیے جو ہے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے. یہ کہنا ہے کانسٹیبل امان اللہ کا کہ ہمارا علاج کون کرے گا اور کہاں سے ہوگا. ناظرین اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں جانے سے قبل جو ہے وہ میں ڈالر گرل پر ذرا بات کروں کہ ایک تو ایان علی تھی ڈالر گرل جس پر جو ہے وہ انکوائری چل رہی تھی منی لانڈرنگ کے الزام میں. ایک کسٹم انسپیکٹر کی شہادت بھی اس ساری انکوائری کے دوران ہو جاتی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے الزام میں جو ہے خود ایان علی کو پکڑ لیتے رنگیا. تو وہ انکوائری اب چل رہی تھی، اس کا کیا ہوا کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اسی طریقے سے جو ہے اس کے بعد ایان علی کے بعد جو ہے اب ٹک ٹاکر جو ہے وہ حریم شاہ بھی جو ہے وہ خود اپنی ہی ایک ویڈیو کی وجہ سے جو ہے انکوائری کے زد میں آ چکی ہے. ان کا اپنا مذاق جو ہے وہ انہیں مہنگا پڑا، ان کے گلے پڑ گیا اور اب ایف آئی اے کی جو انکوائری ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت آگے بڑھ رہی ہے. یعنی اس میں شواہد جو ہے ایف آئی اے کو بہت سارے شواہد جو ہے ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں. ایف آئی اے کے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ اتنے شواہد لگ گئے ہیں کہ اس سے جو ہے اب حریم شاہ کا جو ہے بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. اگر یہ تفتیش جو ہے وہ بغیر کسی مداخلت کے انتہائی شفاف طریقے سے آگے بڑھتی رہی تو اس میں جو ہے
حریم شاہ کو جو ہے جیل جانا یقینی ہوگا اگر تفتیش جو ہے وہ شفاف طریقے سے آگے بڑھتی، اس لیے کہ ایف آئی اے کے پاس جو ہے ابتدائی کارروائی کے دوران ہی ایسے ناقابل تردید شواہد آ چکے ہیں جس سے ان کا جرم جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے ثابت کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔